ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من آخر شعبان فقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بعد ایک بہت بڑا جہان پیدا فرمایا ہے جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور اس جہان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر دور میں انبیاء بھیجے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ آ کر انسان کو یہ بات سمجھائیں کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ اصل ہے۔ تم اپنی نگاہوں پر اعتماد کی بجائے میری نگاہ پر اعتماد کرو۔ جس قدر تمہارا خیر خواہ میں ہوں اس قدر تم اپنے خیر خواہ نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم میں کئی بار سمجھائی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں، یہ تمہارے غیر نہیں ہیں، تم میں سے ہیں، تمہارے دکھ اور درد کو بہت اچھی طرح سمجھتے۔ اگر پیغمبر کی جنس کوئی اور ہو اور انسان کی جنس کوئی اور ہو تو لوگ کہہ سکتے ہیں جی آپ کو دکھوں کا کیا پتہ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء جو بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے۔ سب سے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ بھی انسان بشر اولاد آدم میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اور یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ نے انبیاء کو انسانوں میں سے بنایا۔ اگر پیغمبر کو ہم انسان اور بشر نہ مانیں تو ہمارا مقام پھر کم ہے، اور اگر نبی کو بشر مانے تو ہمارا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت اور عظمت دی ہے کہ جن سے بشر میں سے اپنے پیغمبر کو نبی بنایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، جب تمہیں کوئی بات تکلیف دہ پیش آتی ہے تو میرے پیغمبر کو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور میرا محمد تمہارے بارے میں بہت حریص ہے، تمہارے بارے میں بہت حریص ہے۔ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو خوشیاں ملیں، غم نہ ملیں، ان کو آخرت نظر آئے اور آخرت کی بات یہ سمجھیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا پیغمبر مومنین کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
رؤوف اور رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رؤوف کہتے ہیں اس بندے کو جو تکلیفیں دور کرے، اور رحیم کہتے ہیں اس کو جو خوشیاں دے۔ تو پیغمبر تم سے نقصان والی چیزیں ہٹاتے ہیں اور خوشی والی چیزیں تمہیں دیتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ یہ بات ان کو سمجھائیں کہ دنیا یہ دھوکہ ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے۔ پھر پیغمبر نے پوری زندگی کے ہر موقع کے مناسب ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں کہ تم نے فلاں سال کیا کرنا ہے، مہینے میں کیا کرنا ہے، ہفتے میں کیا کرنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، اور دن کے مختلف گھنٹوں میں تم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں پھر عبادات سمجھائی ہے۔ ایک عبادت حج کی ہے جو ہر سال نہیں پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے سامنے حج کے بارے میں مسئلہ سمجھایا کہ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، نصاب کا مالک ہے۔ اس کا مطلب آنے جانے کا کرایہ بھی ہے اور گھر والوں کو خرچہ دے کر جائے اور وہاں تک آ اور جا سکتا ہو، کرایہ بھی ہو اور وہاں کا خرچہ بھی ہو، ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا، اس لیے ایسے سوال نہ کیا کرو کہ جو تمہارے لیے زیادہ مشقت اور مصیبت کا سبب بنے، ایسے نہ کھا کرو۔ اللہ تعالیٰ جب راحت اور آسانی دے تو بے راحت اور آسانی لو، اور جہاں کوئی گنجائش نہ ہو اس میں سے گنجائش نکالنا یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، اور پیغمبر کے وارث علماء کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ حج یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔